يرد الرقى والدواء من قدر الله دم اور دوائی رد نہیں کر سکتی. کیا مانا کہ تقدیر کے اندر جو کچھ طے ہو چکا ہونا وہ چھوٹی ایڑی کا زور لگائے نا, ایڑی چھوٹی کا زور لگائے تقدیر. تو پھر اس کا یہ مانا ہی نہ کہ آپ علاج نہ کرو یا دم جاڑ پھونک نہ کرو یا اپنے کچھ کاماؤ نہیں یا محنت نہ کرو. البرکت فی الحرکت, کہ بس کام کرو, ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول رکھو. یہ کیا ہے, بہت ہی بہترین چیز ہے کہ جو انسان فارغ رہے نا بس شیطان کا گھونسلہ بن جاتا ہے, شیطان کا مرکز اور گڑھ بن جاتا ہے. اور اس طرح سے اگر کوئی بیماری ہونا تو اس کے لیے علاج بھی کرے, سنت طریقہ ہے. اور اپنی محنت کوشش جاری رکھے, نتائج خدا تعالیٰ پر چھوڑ دے, کیونکہ جو کچھ اسباب دنیا میں ہم استعمال کرتے نا اللہ نے اس کے استعمال کا ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا توکل جو ہے یہ جائز نہیں کہ بچے کرے تمام چیزوں کو چھوڑ دی, صرف توکل اور اس کی باتیں کرے پر اس کی باتیں کرے. شریعت اسلام نے اسی بات نہیں کہی. شریعت اسلام بہت کامل شریعت نا, یہ بالکل عقل سلیم کے مطابق احکام دیتی ہے. تو تمام احکام اسی کہ دیکھ تقدیر پر بھی ایمان رکھو اور ساتھ ساتھ اسباب بھی اپناؤ, کہ اسباب کا استعمال کرنے بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے. ابھی قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابي حزام عن ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم یہ فرماتے کہ ایک شخص پیغمبر کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ رأيت رقن نسترقيها, کیا رسول اللہ دم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, جاٹ ہوں تیز وغیرہ کہ ہم کرتے ہیں, ودوان نتداوى به, اس طرح دوائی ہم استعمال کرتے کھاتے ہیں, وتقاتا نتقيها, اور اس طرح بھی بہت ساری کیا ہے پرہیز, اور اسی طرح سے بہت ساری کیا ہے تدابیر ہم استعمال کرتے اپنے آپ کو بچاتے. دیکھیں سردی کے موسم میں ہم وہ مختلف قسم کے کپڑے پہن لیتے ہیں نا کہ سردی سے بچاتے, گرمی میں الگ, اسی طرح سے جنگ کی حالت میں الگ لباس الگ سامان, یعنی تمام حالت میں ہم کیا کرتے ہیں, حالت کو دیکھ کر, زمانے کو دیکھ کر, احوال کو دیکھ کر, دور کو دیکھ کر, اپنے تقاضے, اپنے دور کے اپنے تقاضے ہوتے نا ہر دور کے, تو اسی تقاضے کے مطابق ہم چلتے ہیں. تو کیا یہ تو تقدیر کی منفی بات نہیں نا, اسی طرح سے اس میں کوئی گناہ تو نہیں, یا یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر پوچھا کہ حل ترد من قدر اللہ شیء, کیا ان چیزوں کی وجہ سے تقدیر میں کوئی تغیر و تبدیلی آئے گی؟ قال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کہ آپ نہ سوچے, آپ محنت کرے, باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑے. ہی من قدر اللہ, یہ بھی تو اللہ کی تقدیر بھی سے ہے کہ آپ محنت کرے اور اسی طرح بہت کچھ استعمال کرے. هذا حديث لا نعرف الا من حديث الزهري وقد روى غير واحد هذا عن سفيان الزهري عن ابي حزام عن ابيه, وهذا سبب وهكذا قال غير واحد عن الزهري عن ابي حزام عن ابيه. باب ما جاء في القدرية, اس باب کے اندر ہی بیان کرنا چاہتے کہ فرقہ قدری اور فرقہ مرجئہ, آگے سے تو بہت سارے فرقے ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے نا کہ میری امت میں بہت سارے فرقے بن جائیں گے, ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پائے گا, باقی جہنم میں جائیں گے. تو جو فرقہ نجات پائے گا وہ کون سا فرقہ ہے؟ جو رسول اللہ, پیغمبر اور صحابہ, تابعین, تبع تابعین, علماء, مجتہدین, ائمہ اربعہ, سلف صالحین کی طریقے پر چل رہے ہو, اور جن سے ہٹ کر کوئی اور عقیدہ اپنائے نہ تو پھر کیا وہ گمراہ ہوگا. کیا پر دو باتیں, ایک ہوتا ہے فاسق فاجر آدمی اور ایک ہوتا ہے گمراہ وال مویل. فاسق کے عملی طور پر اس کی برائی, عملی طور پر نافرمان ہو, عاصی ہو, اس کو کہتے ہیں فاسق, جو بدعتی نہیں ہوتا. اور ایک ہوتے عقیدے میں کیا ہو, اس کی غلطی ہو, عقیدہ اس کا خراب ہو, تو پھر اس کو کہتے ہیں وال مضل بدعتی. اگر ایک آدمی کیا کر رہے ہیں, عملی طور پر سستی کر رہے ہیں تو اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے. مثلا ایک آدمی ہے وہ سنت طریقے کے مطابق نہیں چل رہا, لیکن وہ سمجھ رہے کہ یہ بالکل سنت میں مادر ہوتی ہے, البتہ عملی طور پر کو صحیح ہو رہی. اسی طرح
کوئی نئی بدعت وہ نہیں اپناتا نہ اس پر عمل کرتے، اسی طرح سے غیر دین کو دین سمجھ کر نہیں کرتا، تو ایسا شخص صرف فاسق فاجر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی معافی تو بہت ہی ممکن ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ غیر دین کو دین سمجھ کر، غیر سنت کو سنت سمجھ کر کرے دین کے نام پر، ثواب کے کام، ثواب کی نیت پر، تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ بدعتی، گمراہ، ضال، مضل ہوتا ہے۔ جو لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے راشدین، صحابہ، علماء، اتقیاء، اولیاء، بزرگان دین، سلف صالحین، متقدمین، متاخرین، سلف خلف، علماء اہل سنت والجماعت، ائمہ اربعہ کی طریقے پر جا رونا بغیر کسی تقصیر اور بغیر کسی تزیید کے، تو سب کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت، فرقہ منصورہ، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، اہل سنت والجماعت۔ آج اس عقیدے سے ہٹے نہ تو پھر ان کی کیا ہے؟ الگ الگ مقام ہے کہ جو زیادہ گمراہ ہو تو زیادہ سزا پائے گا، جو کم گمراہ ہو تو کم سزا پائے گا، جب تک وہ منکر نہ ہونا قطعی حکم کا، بدیہی حکم کا، ضروری حکم کا، کافر نہیں سمجھا جائے گا، ہاں گمراہ ضرور ہوگا۔ تو اب یہاں پر جس فرقے کا بیان ہے اس کو قدریہ کہتے ہیں، قدریہ مرجع۔ قدریہ اس کو کہتے ہیں نا کہ جو منکر ہو تقدیر کے، مرجع اس کو کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ایک شخص نے اگر اسلام لایا نا تو اب اس کے لیے نیک عمل کی ضرورت نہیں، اس طرح اگر برائیاں کرے نا تو اس کی وجہ سے اسے کوئی ضرر نہیں ہوگا، اعمال صالحات سے کوئی نفع نہیں ہوگا، اعمال سیئات سے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اور قدریہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے توحید الہی کو ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں خدا بنا دی۔ کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی زنا کرتا ہے نا، اسی طرح سے برائیاں کرتے ہیں، برے اعمال کرتا ہے، اس کا خالق اللہ نہیں، اس کا خالق خود انسان ہے۔ ہاں اعمال صالحہ کا خالق اللہ ہے اور اعمال سیئہ، اعمال بد کا خالق خود انسان ہے۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کو ایک سمجھنے کے لیے کیا کر دیا؟ سینکڑوں خدا بنا دیے، یعنی نسبت بد سے بچانے کے لیے کیا کر دیا؟ سینکڑوں خدا کو وجود دیا اور سینکڑوں خدا کا عقیدہ اپنایا۔ برائی کی نسبت سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے، تو یہ تو سینکڑوں خدا بن گئے نا کہ انسان کو بھی خالق مان لیا۔ جبکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ دیکھیں جیسے ایمان ضروری اسی طرح عمل صالح بھی ضروری ہے، مرجعہ کی طرح نہیں، عمل صالح ضروری، کیونکہ احادیث، نصوص، قرآنی آیات اس پر بصراحت ڈال ہے کہ اعمال صالحہ بہت اہم ہے، ضروری، اعمال سیئہ کیا ہے؟ مہلک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات ثابت ہے قرآن حدیث وغیرہ سے کہ خالق تو تمام افعال کا، چاہے وہ افعال سیئہ ہو یا افعال حسنہ ہو، خالق اللہ تعالی ہے۔ ہاں انسان کو بھی قدرت دی گئی ہے جس کو تعبیر کرتے ہیں قدرت کاسبہ سے۔ ایک قدرت خالقہ ہوتی ہے اللہ کی، اور ایک قدرت کاسبہ کہ انسان نہ تو مجبور محض ہے جیسے کہ جبریہ کہتے ہیں، اور نہ کیا ہے مختار کل خالق کی طرح ہے جیسے کہ قدریہ کہتے ہیں، بلکہ بین بین ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت والعقیدہ نظریہ، کہ جو بہت ہی کیا ہے؟ عقیدۃ معتدلۃ بین بین متوسطۃ بین الارجاء والقدر۔ تب اسی کے متعلق فرما رہے پیغمبر اسلام کی حدیث کی وبی قال حدثنا واصل بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن النزار عن نزار عن اکرمۃ بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صنفان من امتی، میری امت میں سے دو قسم کے لوگ ہیں کہ لیس لہما فی الاسلام نصیب، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا مانا؟ کہ اپنے آپ کو خود خراب کر دیتے، ایمان کو تار تار کر دیتے۔ المرجع، ایک مرجع جو اعمال صالحہ کے قائل نہیں، والقدری دوسری کیا ہے؟ قدریہ کہ جو انسان کو اپنے اعمال کا خالق مانتے ہیں۔ اور فی الباب عن عمرو بن عمر ورافع بن خدیج هذا حدیث حسن غریب نبی قال حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن ابي عمرو
عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن رافع وأخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا علي بن نزار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب وبه قال حدثنا ابو هريره محمد بن فراس البصري قال اخبرنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال اخبرنا ابو العوام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن شخير عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. آپ علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ دیکھیں دنیا میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیا معنی؟ اگر ایک آدمی اس کو مصیبت پیش آ گئی تھی کہ ہم بھی مانتے کہ مصیبت تو آتی ہے, کبھی خوشی کبھی غم. یہ تو ٹھیک ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم, لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ کیا کرے ہم. تو اس کے لیے یہ بتا دیے گی کہ دیکھ اگر خوشی ہو تو شکر خداوندی کرو, الحمدللہ کہو. اگر مصیبت ہے تو انا للہ وانا الیہ راجعون کہو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کو نہ بھولو. ایسا نہ کہ خوشی میں تو مستی میں آئے اور جب کیا ہو تکلیف میں ہو تو پھر اللہ اللہ کرے, منافق کی طرح نہیں, بلکہ اللہ کے ساتھ بہت مخلص رہے, اللہ کے ساتھ خیرخواہ رہے, کہ بے وفا نہ ہو کہ مصیبت کے وقت تو وفا دکھائے اور خوشی کے وقت کیا کرے بے وفا بن جائے, دوسروں کا بنے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی کہ اس دنیا میں تو مصیبت بھی آئے گی خوشی بھی آئے گی, البتہ اس کے الگ الگ احکام ہے کہ خوشی کے وقت اس کو کیا حکم ہے اور غم کے وقت اس کو کیا حکم ہے. اور اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ غم تو خود آپ پر آ گیا نا, اگر اس کے لیے آپ اتنے پریشان ہو گئے, ٹینشن اور ڈپریشن اور تناؤ میں آ گئے, دباؤ میں کہ گویا مر رہے, بس صرف مصیبت اسی پر آئی ہے, تو یہ تو غم کو دگنا کر دینا ہے نا. غم کے لیے غمگین رہنا ہے تو غم کو دگنا کر دینا ہے, غم کو اور ہی پر اور موٹا کر دینا ہے. لیکن اگر ایک آدمی پر غم آئے ٹھیک ہے طبی طور پر تو غم ہوگا, لیکن اس کو سر پر اتنا نہ چڑھا دے اور اتنا اسے کیا کرے توجہ نہ دے التفات اور ٹینشن کی کیا رہے, اس سے بہت ہی زیادہ پریشان رہے کہ غم بر غم بن جائے, ہم بر ہم بر جائے. اس لیے فرما رہے کہ دنیا اس میں بہت کچھ ہوگا. ساتھ ساتھ بھی فرما رہے کہ یہ معنی نہیں جس سے بعض متجددین لوگ کہتے کہ علماء حضرت بجے کہتے کہ یہ دنیا تو مصیبت والی دنیا ہے, مصیبت آئے گی بس اس کے لیے کیا کرو خوشی سے جی لیتا ہو. یہ معنی بھی نہیں حضرت, معنی یہ ہے کہ دیکھ مصیبت آئے کہ اس سے اپنے آپ کو نکالو, ضرور محنت کرو. تو 100 مرتبہ بتا دیے گیا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے. مصیبت آئے اس سے اپنے آپ کو نکال, معنی کہ اپنے آپ کو کیا کرو بیمار کر دو. بیماری کی کتنی فضیلت آ گئی ہے نا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو تو بہت سی فضیلت کی بات, لیکن اس کا معنی کہ پھر اپنے اندر کیا کرو وائرس ڈالو, جراثیم ڈالو اور میکروب جو ہے کھاؤ. نہیں, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو کیا کرو محفوظ رکھو. یہ جو بدن اللہ نے آپ کو دیا ہے, دنیا دی ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اس امانت کے ساتھ استعمال کرو. اگر مصیبت آئے نا تو پھر اس کو کیا کرو سر پر نہ چڑھاؤ اور نہ چیخ چیخ کر اللہ کی شکایت لوگوں کے سامنے کرو, بلکہ دل کو مضبوط رکھتے ہوئے کوشش بھی کرو, محنت بھی کرو اور صبر بھی کرو. حالانکہ فرما رہے کہ مبتلی ابن آدم وإلی جنب 99 منیہ, کہ بطور تمثیل کے یہ پیش کر دیا گیا نا کہ انسان جب کھڑا کیا گیا آدم علیہ السلام یا ایک عام انسان نا, تو اس کی جانب میں 99 بیماریاں تھی, 99 مصیبتیں, غم, درد, تکالیف, مشقتیں تھی. ان اخطأته المنایا, کہ اگر بچے نہ کس سے مصیبتوں سے, دردوں سے, غموں سے, بلاؤں سے, تو وقعت الحرم, پھر بھی تو نہیں بچ سکتا نا, بڑا پہ میں خامخواہ ایک دن پڑ جائے گا, برا ہوگا, واقع الحت یوں موتے یا تک کہ مری جائے. یعنی اس دنیا میں تو یہ مصیبتیں آتی رہے گی. هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه. ابو العوام ہوا عمران القطان یا القطن. باب ما جاء فی الرضا بالقدر, کا اندر بیان کرنا چاہتے کہ دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ اس دنیا میں وہ انسان نہیں ہوگا جو کبھی غمگین نہ رہے. جیسے کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو بنی آدم نہیں نا کہ جو کیا نہ رہے ہمیشہ خوش رہے. وہ بنی آدم نہیں کہ جو ہمیشہ کیا رہے غمگین رہے. نہیں, اس دنیا کی مزاج, اس دنیا کا مزاج اور طبیعت اسی نا کہ کبھی خوشی کبھی غم. ہمیشہ نہ تو انسان خوش رہ سکتے ہیں, نہ ہمیشہ مغموم اور غمگین رہے گا.
بلکہ اس دنیا کی جو مزاج زرق برق ہے کہ کبھی کیا ہوگا، ایک حالت ہوگی کبھی دوسری حالت ہوگی، کبھی دولت اس کے پاس ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی، کبھی فقیر ہوگا کبھی کیا ہوگا مالدار ہوگا. یہ تو اللہ کی آزمائش ہے نا. ان آزمائشوں میں اللہ رب العزت ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ نکھارنا چاہتا ہے کہ کون میرا پکا دوست ہے اور کون صرف دعوے کرنے بیٹا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر مصیبت آئے نا تو پھر رضا بالقضا کرو. بیٹا مر گیا ٹھیک ہے، غمگین رہو طبی طور پر، رونا منع نہیں ہے لیکن اللہ کی شکایتیں کرنا منع ہے. اور پھر اس پر راضی بھی رہو کہ دیکھیے تو اللہ کی امانت تھی نہ دی تھی، اب لی تو اس نے میرا کیا حق بندے کہ میں اللہ کی شکایت ہی کروں. غم آیا تو یہ غم آیا، اس میں آپ کے لیے بھی ثواب ہے. حضرت سے اگر آپ اس پر کیا کریں صبر کریں، خوشی آئی تو اس پر اگر آپ شکر کریں تو اس میں بھی ثواب ہے. یعنی انسان کی جو کیا ہے ثواب یا اس میں چھپ جائے نا، اس پر صبر کرے اور حس کے بجائے کیا کہے سبحان اللہ، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، گناہ معاف ہو جائے گا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر عن محمد بن ابي حميد عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک لوگ تم یہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے کہ میں سعادت مند یا بدبخت، تو پھر میرے پاس ایک کسوٹی ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا کرو نکھارو اور جانچو، اپنی جان پڑتال کرو. وہ یہ ہے کہ من سعادت ابن آدم، انسان کی سعادت اور نیکبختی اس میں ہے کہ رضاہ بما قضى اللہ له، کہ اللہ کی جو قضا ہو اس پر راضی رہے. من شقاوت ابن آدم، انسان کی بدبختی اس میں ہے، اور کی بدبختی ہے نا کہ ترکو استخارت اللہ، کہ اللہ سے خیر طلب کرنا چھوڑ دے. بس نعوذ باللہ اللہ کے متعلق بدگمان رہے کہ یار کہ بس مصیبتوں کا منہ ہماری طرف کیا ہے، مصیبتوں کا دروازہ ہماری طرف کھول دیا ہے. ومن شقاوت ابن آدم، یہ بھی انسان کے لیے بدبختی ہے کہ سخطہ بما قضى اللہ له، کہ جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے نا لکھ دیا، اس پر یہ ناراض رہے کہ یار بس کیا ہے ہمیں دیکھے نعوذ باللہ، اور جو مصیبتیں ہمارے اوپر ڈال رہے وہی سارے لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا اور لوگ کسی مصیبت میں ڈال رہے، دیکھے سارے لوگ مزے کر رہے، ہم مصیبت میں ہمیشہ بس غم ہے. هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث محمد بن ابي حميد ويقال لذا وابو ابراهيم المديني وليس هو بالقوي عند اهل الحديث. باب ما قبل سے متعلق باب ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا حيوة بن شريح قال اخبرني ابو صخر قال حدثني نافع ان ابن عمر جاءه رجل. یہ نافع سے کہتے کہ ایک مرتبہ ابن عمر سے کے پاس کوئی شخص آیا، فقال، اس نے پوچھا کہ ان فلانا یقرأ علیک السلام، کہ فلاں شخص سے آپ کو سلام کہہ رہے. فقال، اور یہ بھی کہتے کہ انه بلغنی انه قد احدث، کہ اس کے متعلق مجھے یہ بات پہنچ گئی کہ اس نے نئی نئی باتیں اپنائی ہے. کیا معنی قد احدث؟ یعنی بدعتی باتیں اپنائی ہے، اسلام کے خلاف وغیرہ بدعت، اور اس طرح سے بدعت کا قائل ہو چکا ہے. وہ چیزیں جو پیغمبر سے ثابت نہیں، صحابہ سے، عدل اربعہ سے ثابت نہیں نا، اس کو اپنا چکا ہے. تو اس نے کہا کہ یار ایسا تو ممکن ہے ہو چکا ہو. تو پھر کہا عبداللہ بن عمر سے نے کہ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ، اگر ایسا ہو چکا ہو نا، یعنی جیسا کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہو بھی حقیقت میں نا، تو فَلَا تُقْرِئُهُ مِنِّي السَّلَامُ، میری طرف سے اس کو سلام کا جواب نہیں دینا. یعنی ایسے لوگوں سے میں کیا کرتا ہوں، ہجران کرتا ہوں، کیونکہ حکم ہے کہ بدعتی لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ جوڑے. دعوت ضرور دے، ان کی اصلاح کرے، ان کو دین کا راستہ بتا دے، لیکن دوستی نہ رکھے ان کے ساتھ. پھر آگے فرمائے کہ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر اسلام سے فرماتی ہوئی سنا تھا کہ یکون فی هذه الامت و فی امتی اشق منه، کہ میری امت میں یا اس امت میں کیا ہوگا، خصف، زمین میں دھنسنا، کہ بعض لوگ دھنس جائیں گے، جیسے زلزلے آتے ہیں نا کہ بعض علاقے دھنس جاتے ہیں جہاں پر لوگ کیا کرے، کفر و شرک کرے یا اسی طرح سے زیادہ نافرمانیاں کرے. اور مسخن، اسی طرح لوگوں کی صورتیں بگڑ جائے گی. صورت بگڑنے کا کیا معنی کہ مسخ جزئی اس سے مراد ہے. جیسے حدیث میں ہے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسخ نہیں ہوگا، تو مسخ کا کیا معنی، یعنی کلی طور پر مسخ نہیں ہوگا نا، پوری امت مسخ نہیں ہوگی، قوم. ہاں جزئی مسا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص مسا ہو جائے، اس کی صورت بدل جائے، خنزیر بن جائے، سور بن جائے، گدھا بن جائے، کتا بن جائے، یا کوئی اور بلا بن جائے نا، تو یہ ممکن ہے.
یہ ضروری نہیں کہ مسخ سوری ہو، مسخ معنوی بھی بن سکتے. کیا معنی کہ عالم مثال میں اس کی صورت سور کی طرح اور گدی کی طرح کتی کی طرح بن جاتی، جیسے بعض لوگ بہت ہی زیادہ کیا بن جائے شرابی، اسی طرح سے بہت ہی زیادہ فاسق فاجر بن جائے، گمراہ و بدعتی بن جائے نا، تو پھر ان کی صورت عالم مثال میں کتوں کی طرح بن جاتی وغیرہ. تو اسی کی طرف اشارہ فرمانا چاہ رہے ہوا. او قذف اس طرح سے قذف بھی ہوگا. قذف کا کیا معنی؟ پتھروں کے ذریعے بارش برسانا، یعنی پتھر کی بارش ان پر ہوگی. اہل القدر خصوصاً قدریہ لوگوں میں کہ جو تقدیر کے منکر ہے اور سینکڑوں خدا بنا دیے، کہ یہ بھی مجوس کی طرح ہے نا، کہ مجوس خالق الشر اور خالق الخیر کو مانتے، دو خدا بناتے، کہ ایک خالق الخیر ہوتا ہے نا اور ایک خالق الشر. هذا حدیث حسن صحیح غریب ابو سخر اسمه حمید بن زیاد. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا عبد الواحد بن سليم يا سليم قال اخبرنا قال کہتے ہیں یہ حضرت ہے کہتے کہ خادم تو مکہ تھا، میں مکی آ گیا تھا، فلکی تو ابن ابی رباح رحم اللہ سے میں مل گیا. فقلت له میں نے کہا یا ابا محمد، یا ابو محمد، ان اهل البصره ان اهل البصره بصرے والے جو لوگ ہیں یقولون فی القدر، تقدیر کے متعلق بے سم مباحثہ کرتے ہیں، انکار وغیرہ کرتے، فضول بے سم پڑھتے ہیں. قال تو اس نے فرمایا کہ یا بنی، یہ میرے بیٹے، پیار سے کہا کیا تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے، کبھی پڑھ رہے ہو؟ قلت میں نے کہا کہ نام میں نے قرآن کریم پڑھا ہے. قال فرمایا کہ فقرا الزخرف، ذرت سورہ زخرف کی آیت پڑھو. قال یہ آیت ہے کہ فقرات، میں نے آیت پڑھی کہ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قال پھر آگے مجھ سے کہا کہ تدری تجھے معلوم ہے کہ ما امر الکتاب، یہ جو کہا نا کہ کتاب وغیرہ یہ ہے وہ ہے، اس کا کیا ماجرا، یعنی کیا مرادی، کیا مطلب ہے اس کہ ما ام الکتاب. قلت میں نے کہا کہ اس کی معلومات تو مجھے نہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ رسول کو خوب معلوم ہوگا. قال تو اس نے مجھے سمجھاتی ہوئی کہا کہ فإنه کتاب كتبه الله قبل ان يخلق السماء وقبل ان يخلق الارض، کہ اس کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے لکھی نا لوح محفوظ میں آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے، کہ فيه اس میں تھا کہ ان فرعون من اہل النار، کہ فرعون جہنمی ہوگا، اور پھر اس کے اندر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ یعنی پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ ابو لہب ہلاک ہوگی، اس کے ہاتھ بھی ہلاک ہو جائے. کیا مانا؟ کہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، جہنم جائے. قال اتاتا کہتے کہ فلقیت الولید بن عبادہ بن سامت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ولید بن عبادہ بن سامت سے کے ساتھ مل گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہے. میں نے اس سے یہ بات پوچھی، فسألته ما كانت وصیت ابیک عند الموت، کہ جب آپ کے والد صاحب وفات ہو رہے تھے نا، اس وقت آپ کو کون سی خصوصی وصیت اور نصیحت فرمائی تھی؟ قال تو اس نے کہا کہ والد صاحب نے مجھے خصوصی طور پر یہ وصیت فرمائی تھی کہ دعانی، موت کے وقت مجھے بلا کر کہا کہ فقال یا بنی، میرے پیارے بیٹے، اتق اللہ، اللہ سے ہر وقت ڈرو، اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر جان کر، فی السر والعلانیہ ڈرا کرو. وعلم، اور اس بات کو اچھی طرح جان لو، انکا ان تتق اللہ، کہ اگر تم اللہ سے ڈرے، تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھی، و تؤمن بالقدر کلی خیری و شر، اور تقدیر خیر و شر پر ایمان رکھی. فإن مت، تو یہ تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن فإن مت علی غیر ھذا، اگر اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے نا، تو پھر اپنے آپ سے ہاتھ دھو بیٹھنا، دخلت النار، جہنم میں جاؤ گی. کیونکہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ علیہ السلام سے میں نے یہ سنا تھا، فرما رہے تھے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں پہلے پیدا کی. علماء کے اس میں اقوال بہت زیادہ ہے کہ عرش کو پہلے پیدا کیا، قلم وغیرہ کو. تو اسے اضافتی طور پر کہہ رہے ہیں، بطور اضافت کے، اول سے اولی حقیقی مراد نہیں، اول ذاتی مراد ہے، کہ اللہ رب العزت نے پہلے قلم کو پیدا کیا نا، فقال، پھر قلم سے حکم فرمائے کہ اکتب، لکھ دیجئے. قال اس نے کہا کہ ما اکتب، کیا لکھوں؟ قال فرمائے کہ اکتب القدر ما کان وما هو کائن الی الابد، کی تقدیر لکھو. کیا معنی کہ جو کچھ ہو گیا ہے یا قیامت تک ہوگا نا، وہ سب کچھ لکھ دو. هذا حدیث غریب. وبه قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن المنذر الصنعاني قال اخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال اخبرنا حيوة بن شريح
قال حدثنا ابو هاني الخولاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي يقول كيته سمعت عبد الله بن عمر رجل من السنة يقول كيرته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول کہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہہ رہے تھے کہ قدر اللہ المقادیر قبل یخلق السماوات والارضین ب50 الف سنہ کہ 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، سب کچھ طے کر چکا ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن بشار قال اخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن اسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابي هريره رضي الله عنه قال فرمائے کہ جاء مشركو قریش الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخاصمون في القدر کہ قریش کے کچھ سردار پیغمبر کے پاس آ کر تقدیر کے متعلق جھگڑ رہے تھے۔ فنزلت هذه الايه فیت اتر گئی کہ یوم یسحبون في النار على وجوههم کہ جس دن لوگ جہنم میں خون دھیمو گھسیٹے جائیں گے نا تو ان سے بطور تقبیح کی کہا جائے گا کہ ذوقوا مس سقر، چکو جہنم کا مزہ، ان کل شیء خلقناه بقدر کہ ہر چیز کو ہم نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الفتن، یہ ابواب فتنوں کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ ابواب الفتن بیان کر رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہتے کہ دیکھیں بہت سارے فتنے نمودار ہوں گے۔ اصل میں فتنے کی کئی معنی ہیں نا۔ ایک فتنہ تو ویسے ہم زبان کس کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہر اس کام کے لیے کہ جس سے آدمی کو آزمائش پڑے، تو فتنہ کبھی کبھی تو عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کہ مثلا فلاں لوگوں پر یہ فتنہ آیا تھا، فتنہ تو بنی اسرائیل وغیرہ وغیرہ، بہت سارے وقائع قصے گزر گئے ہیں نا قرآن کریم حدیث میں، ہم نے پڑھے ہیں، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوں گے۔ اور اس طرح سے فتنہ جو ہے نا ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی پڑے، جس سے نکلنا مشکل ہو ذرا۔ تو فتنے کا کیا معنی بنا؟ آزمائش، امتحان، اختبار، پرکھنے کے لیے کوئی بات۔ یعنی اللہ رب العزت نے تو بہت سارے آزمائشوں میں ہم نے ڈالا ہے نا، یہ تو تمام کیا ہمارے لیے آزمائش ہے، اور تمام عبادت اسی طرح بہت کچھ ہمارے لیے آزمائش ہے، جس میں اللہ ہمیں کیا کر دیتا ہے، امتحان کرتا ہے کہ کون میرا نکلتا ہے اور کون شیطان کا نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ فتن سے اور بھی فتنے مراد ہیں جو قیامت سے پہلے نمودار ہوں گے، آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام فتنے مراد فتنے قریب فتن بعیدہ، بعض فتنے قریب ہوتے ہیں، بعض بعید ہوتے ہیں۔ یعنی بعض فتن تو وہ ہے نا کہ جو آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد نمودار ہو گئے، بعض فتن کبرا، علامات کبرا وغیرہ جو ہوتی نا وہ بھی اس میں کیا ہوگی، آئے گی۔ اور اس کے علاوہ مختلف جنگیں جو دنیا میں ہو گئی ہے یا جو کچھ بھی ہو گیا نا، تمام چیز اس میں شامل ہے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ قرآن کریم نے حرام کر دیا نا کہ کسی مسلمان کا خون نہ بہایا جائے، اسی طرح ذمی کا۔ ہمارے نزدیک مسلمان کا خون سوائے 3 وجہ کی کسی اور طرح سے بہانا، اس کا قتل و کشت کرنا ناجائز ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہر انسان کی عزت، خون اور مال ایک دوسرے پر حرام ہے، اس کو کچھ بھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ آگے سے کے متعلق بیان فرمانا چاہ رہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب یوم الدار ہو گئے، یوم الدار سے کیا مراد ہے نا کہ جب اس کے سبائی لوگ اس کے گھر کے ارد گھیرا ڈال گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نکل جائے، تو پھر وہ نہیں نکل رہے تھے، گھر کے اندر محصور رہے 40 دن تک۔ پھر انہوں نے آخر میں کیا کر دیا، عثمان بن عفان رضی اللہ کو شہید کر دیا۔ تو اسی کے متعلق کہہ رہے کہ یہ بھی کیا تھا، ایک فتنہ تھا جو نمودار ہو گیا تھا، فتنہ سبائی۔ وبه قال حدثنا احمد بن عبد الوهبي قال اخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه عن ابي امامه بن سهل بن حنيف يا حنيف ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اشرف يوم الدار۔ جس وقت ایسا وقت آیا نا تو یہ گھر کے اندر محصور ہو گئے تھے،
تو یہ گھر سے باہر جھانک کر لوگوں سے کہا فقال انشدکم باللہ تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تعلمون تمہیں معلوم ہے یہ بات نہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث کی تین وجہ کے علاوہ کسی اور طرح سے مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں زنا بعد احسان شادی شدہ ہو اس کے بعد زنا کرے نا تو اس آدمی کیا ہوگا حدن قتل کیا جائے گا اور ارتد بعد الاسلام یا اسلام کے بعد دین بدل دے مرتد بن جائے 3 دن کی مہلت کے بعد بطور استحباب کے اس کے بعد قتل کیا جائے گا اگر اور تو پھر کیا ہوگی ہمیشہ کے لیے مسجون ہوگی مسجونہ بنے گی او قتل نفس بغیر حق اسی طرح سے اگر اس نے کسی کا خون کر دیا ہونا تو فقتل بھی اگر اس کی ذریعہ قصاصاً قتل کیا جائے نا یہ 3 صورتیں کیا ہے جائز ہے اس کے علاوہ کسی اور طرح سے کسی مسلمان کا ایک قطرہ خون بہانا حرام ہے فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام ولا فی اسلام تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ نہ تو جاہلیت کے زمانے میں نے کوئی زنا کیا اور نہ اسلام کے زمانے میں نے مجھ سے ثابت نہیں انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی ولرتدت منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے میں نے بیعت کی ہے اسلام پر اس طرح سے ہجرت وغیرہ پر اور دین کی مدد پر نہ تو اس کے بعد نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے نہ کوئی ارتداد کیا ہے تو نے کہا بالکل ایسے تو پھر کہا کہ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ نہ میں نے کسی محفوظ انسان کا جس کو اللہ نے کیا کر دیا حرام کر دیا ہے نا اس کا خون کرنا نہ میں نے کسی انسان کو مارا ہے تو فَبِمَ تَقْتُلُونِي کس وجہ سے مجھے مار رہے ہو کس وجہ سے میرے مارنے کے در پہ ہو گئے ہو تو ظاہر سی بات ہے نا کہ فتنہ تو یہودی جن سے مار دیا اور ان باتوں کو نہیں دیکھ گئے کہ کس وجہ سے آپ گناہ گار ہیں بس صرف ایک بہانہ بنا کر آپ کو قتل کر دیا شہید کر دیا وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس هذا حديث حسن ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد هذا الحديث ورفعه وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فوقفوه ولم يرفعه يعني موقوف حديث مرفوعي موقوف کر دیا ہے وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عثمان النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في تحریم الدماء والاموال اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ دیکھیں تمام مسلمان ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے حرام ہے کسی کا خون کرنا کسی کا مال کھانا کسی کا مال ہڑپ کرنا ضائع کرنا کسی کی عزت برباد کرنا یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے ابھی قال حدثنا ناف قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الاحرف عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس کہ حجت الوداع یعنی 10 ہجری میں آپ علیہ السلام نے جو حجت الوداع کیا نا اس میں تمام صحابہ حضرات کو مخاطب کرتی ہوئی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ فرمایا اور بہت زیادہ اہتمام اور تاکید کرتی ہوئی مختلف سوالات پوچھ کر آپ نے کہا کہ ای یوم ھذا یہ کون سا دن ہے اور سب نے کہا کہ یوم الحج الاکبر تو حج کا دن ہے حج الاکبر اس لیے کہا نا کہ حج عمرے کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے یہ شہر مکی کا شہر ہے اور یہ مہینہ کیا ہے حج کا مہینہ ہے اور اس جگہ محترم ہے اور یہ ایام محترم ہے جیسے آج کے دن کسی کا خون کرنا کسی کا مال کھانا ناجائز ہے اسی طرح تمام ایام میں تمام جگہوں میں کسی مسلمان کا خون کرنا مال کھانا ناجائز ہے قال فرمائے کہ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمتكم يوم هذا في بلدكم هذا کہ جیسے اس شہر محترم میں اس محترم دن میں تمہارا ایک دوسرے کو کیا کرنا قتل کر دینا خون بہانا کسی کا مال ہڑپ کرنا کھا جانا ناجائز طریقے پر کسی کی عزت کو خراب کرنا ناجائز ہے نا اسی طرح ہر جگہ ہر دن میں کیا ہے حرام ہے الا لا یجنی جان الا علی نفسه خوب یاد رکھیے جو کوئی جنایت کرتا ہے جرم کرتے اپنے اوپر کرتے کیا مانا اگر قتل زید بھی کیا ہے نا تو اس کے والد اور بھائی کو نہیں مارا جائے گا صرف قاتل سے کے ساتھ لیا جائے گا اسی سے جرم کا بدلہ لیا جائے گا الا لا یجنی جان علی ولده ولا مولود علی والده یہ خبردار رہے کسی جانی کی وجہ سے نقصان کرنے والی کی وجہ سے اس کا نقصان یعنی کوئی کرے کوئی بھری کوئی نہ کرے نا
کہ گناہ کسی نے کیا بدلہ کسی اور سے نہیں جو گناہ گار ہے اسی سے کے ساتھ بدلہ انتقام لیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ کام کسی اور نے کیا ہے اور بدلہ انتقام اس کے بیٹے سے لیا جائے. اسی طرح اگر گناہ کیا ہے والد نے بیٹے نے گناہ گار بیٹا ہے تو اس کے والد سے اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی نہیں کیا جائے گا کہ کسی نے آپ کا بیٹا مارا نا تو پھر کیا کرو آپ اسی قاتل کی جگہ پر آپ کیا کرے اس کے بہترین شخص اس کے گھر میں سے مار دے. الا خبردار رہو ان الشیطان قد ائس ان یعبد فی بلادکم هذه ابدا. شیطان تو اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس شہر میں یعنی بہترین شہر مکہ مدینہ میں اس کی عبادت اور پرستش کی جائے. ہاں لیکن ستكون له طاعہ، لیکن وہ تم ایک دوسرے کے برخلاف کرے گا اور ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرے گا، ایک دوسرے کے خلاف کیا کرے گا تمہیں شرارت پر ابھارے گا، اس کی اطاعت ہو جائے گی. فیما تحقرون من اعمالکم، وقت چھوٹے چھوٹے اعمال تم کرو گے اسے تم حقیر سمجھو گے. کیا معنی کفر سے جو چھوٹے گناہ دون الکفر نہ وہ تو تم سے کروا دے گا شیطان، پس یرضا بھی اس سے بھی بہت خوش ہوگا. تم ہوشیار رہو اس معاملے میں شیطان کو خوش نہ کرنا. وفی الباب عن ابی بکر وابن عباس وجابر وخزیم بن عمر السعدی هذا حديث حسن صحيح وروى زائدة عن شبيب بن غرقد نحو ولا نعرف الا من حديث شبيب بن غرقد. باب ما جاء لا يحل کرنا چاہتے کہ دیکھ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو مذاق میں اسی طرح سنجیدہ سیریس ہو کر کیا کرے ڈرائے. ناجائز مسلمان کو ڈرانا، مسلمان کو کیا کرنا گھبرانا، گھبراہٹ میں ڈالنا اور اس طرح سے دھمکی دے کر اور ڈرا کر بہت ساری طریقے اس کے بہت سارے لوگ اس کیا کرتے جانتے ہیں تو اس طرح سے کام کرنا کیا ہے ناجائز ہے. وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب قال اخبرنا عبد الله بن الصائب بن يزيد عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال السلام نے فرمایا کہ لا ياخذ احدكم عصا اخيه لاعبا جادا، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ اپنے بھائی کا ڈنڈا لاٹھی وغیرہ اٹھا کر یا تو مذاق میں یا کس میں سیریس ہو کر جدی ہو کر. فمن اخذ عصا اخيه، جس نے اگر کسی بھائی کا کوئی ڈنڈا یا کوئی بھی چیز لیا ہونا لی ہو فلیرد سے واپس کر دے، اسے نہ ڈرا کہ میرا ہی نہیں دوں گا. وفي الباب عن ابن عمر وسليمان بن سورد وجعد وابي هريره هذا حديث حسن وغريب ولا نعرف الا من حديث ابن ابي ذئب والصائب بن يزيد. اذا صائب بن يزيد صاحب له صحبه یہ پیغمبر کے صاحب ہے یعنی صحابی ہے. قد سمع من النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو غلام قبض النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت چھوٹے تھے نا جب پیغمبر اسلام وفات ہو گئے. والصائب اس وقت صاحب صاحب کی عمر کتنی تھی؟ 7 سنین، 7 سال کے بچہ تھے، 7 سال کے بچے تھے. ابو یزید بن الصائب ہوا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ابا جان جو ہے نا وہ بھی کیا تھے پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھے. وقد روان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، کیا مختلف حدیثیں نقل کی ہے. باب ما جاء في اشارت الرجل على اخيه بالصلاح، اس باب میں فرمانا چاہ رہے کہ ایک مسلمان مرد یا عورت اس کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کے خلاف کیا کرے اسلحہ کو کیا کرے نکال دے، یا کوئی بھی چیز ہونا تیز چیز دھاری دار چیز، ضروری نہیں کہ وہ بندوق ہو گن ہو چوری ہو جو کچھ بھی ہو تو اس کو کیا کرے مسلمان پر نکالنا، مسلمان کو ڈرانا، مسلمان کے خلاف کھینچنا وغیرہ دھمکانا یہ ناجائز ہے. ابھی قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال اخبرنا محبوب بن الحسن قال اخبرنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال السلام فرمایا کہ من اشار على اخيه بحديده، کہ کسی بھی لوہے کی چیز سے اگر مسلمان پر کیا کرے ایک آدمی اسلحہ وغیرہ لوہا نکالے کہ ماروں گا تجھے، ابھی اسی طرح سے ڈرا وغیرہ کر، لعنت الملائکہ، اس انسان ملعون ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. وفي الباب عن ابي بكر وعائشه وجابر هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث خالد الحذاء. وروى ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره نحو لم يرفعه وزاد فيه وان كان اخاه لابيه وامه، اگر کیا ہے عینی بھائی ہونا تبھی اسے نہ ڈرائے نہ دھمکائے. وبه قال حدثنا بذلك قتيبة قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب بهذا. باب النهي عن تعاطي السيف مسلولا، اس بات کے اندر بیان کرنا چاہتے نا کہ ننگی تلوار
یعنی کوئی بھی چیزوں نہ چاقو ہو تلوار یا کوئی بھی ایسی خطرناک چیز ہو دھاری دار، وہ اس طور سے نہ دینا کہ دوسرے انسان سے کیا ہو جائے، کٹ جائے، زخمی ہو جائے، بلکہ پھل کی طرف سے دے. قبضہ جو ہوتا ہے نا پکڑنے کی جگہ وہ دے دے، ایسا نہ کرے کہ تیز طرف تو اس کی طرف کرے اور جو کیا ہے قبضہ وغیرہ اپنی طرف کرے، بلکہ احتیاط سے دے. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے منع فرمایا تعاطى السيف مسجونا کہ کسی کو دی جائے تلوار ننگی ہو کر، یعنی نیام وغیرہ سے نکال کر. وفي الباب عن ابي بكر هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة ورواه ابن لهيعة هذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر عن بنا الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وحدیث حماد بن سلمہ عندي صلی الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھے نا وہ اللہ کی ذمے میں آ جاتے. کیا مانا؟ یعنی اس کو تکلیف نہ دو کیونکہ اللہ کی ذمے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سے اس کا مطالبہ کرے اور تمہاری غرض کرے. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ دیکھیے جب وہ اللہ کی ذمے میں آ گیا نا تو خود کوئی نافرمانی کر کے اللہ کا ذمہ نہ توڑ دے. اس طرح سے دوسرے لوگ بھی کیا کریں گے، اسے نقصان پہنچا کر اپنا اللہ کا ذمہ نہ توڑ دے وغیرہ. وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا معدي بن سليمان قال اخبرنا ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی الصبح جو صبح کی نماز پڑھے وہ هو في ذمة الله وہ اللہ کے ذمے میں آ گئے. فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته یا فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته کہ اللہ اس کے متعلق تو سے کوئی دروگیر نہ کر دے، کوئی مطالبہ نہ کرے، کیونکہ اگر جس سے اللہ نے مطالبہ کیا نا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اور فی الباب عن جندب بن عمر هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه. باب فی لزوم الجماعت. اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ دیکھیے اسے تو اللہ ربی کریم نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ سب ایک بن کر رہو، نیک بن کر رہو، ایک بن کر رہو. تو پھر کیا بنو گے تم؟ ابھر کر رہو گی. لیکن اگر فرقوں میں پڑ جاؤ نا اور تفرقہ بازی کرو، اختلاف کرو، طائفے بنانا تو پھر خوب طرح سمجھ لو کہ پھر ذلیل ہو جاؤ گے، کفر تمہارے اوپر چڑھ جائے گا اور کافر تمہیں غلام بنا دیں گے. تب اس کے متعلق بیان فرمانا چاہ رہے کہ ہر شخص کو حکم دیا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت والی جو جماعت ہے نا اس کو لازم پکڑ لی. کیا مانا؟ کہ جو طریقہ آپ علیہ السلام صحابہ اور ادلہ اربعہ سے ثابت ہے نا اس پر چلے اور اسی کا محتاج اپنے آپ کو سمجھ لے. جب تک وہ مجتہد مطلق نہ ہو یا مجتہد منتصب نہ ہونا، خود جو ہے اپنی رائے نہ بنائے، خود رائے خود خواہ نہ بنے بلکہ علماء کا تابعدار رہے. جو کچھ علماء کا ہے نا تو اس کا تابعدار رہے، اپنے آپ کو اس سے زیادہ ہوشیار نہ سمجھ لے کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں. نہیں، الحمدللہ علماء تو تمام دنیا میں ہوشیار لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے خدا و رسول کا علم لیا ہے نا. تو اللہ و رسول کا جو علم ہے وہ پوری دنیا سے اونچا علم ہے، وہی کے ذریعہ آیا ہے نا اللہ کی طرف سے. اللہ نے جو کچھ معلومات دی ہے اس سے زیادہ کوئی اور معلومات نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت علماء حضرات تو ان کی طریقے پر چلے کہ جو صحیح راستے پر چل رہے ہو، ان کی عقیدے میں کوئی بدعت نہ ہو، غلط عقیدے کے حامل نہ ہو. اس طرح سے کوئی بدعتی عمل اس کے اندر نہ ہو، کوئی بدعت نیا طریقہ نہ ہو، کوئی رواج اور اس طرح سے دوسرے مذہبوں سے بنی بنائی تہذیب اور اسی طرح سے بنی بنائی جو کہ ہوتی ہے طریقے اور عادت ہوتی ہو وہ نہ لینے والے ہو اور اس کے مخالف ہونا. تو ایسے علماء اور ایسی جماعت کا کیا کرے؟ اتباع کرے، پیروی کرے اور ان کا کیا کرے؟ اپنے آپ کو تابع بنا دے اور ان کی جماعت کو اپنے اوپر لازم کرے، ان کے سائے میں رہے، ان کی چھاؤ میں رہے، انہی کا دامن پکڑ لے اور انہی کے نقش قدم پر چلے، کسی اور کو فالو نہ کرے. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا النضر بن اسماعيل ابو المغيرة عن محمد بن السوقة عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال عبداللہ بن عمر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں خطبنا عمر بالجابیہ، ایک مرتبہ عمر صاحب نے ہمیں جابیہ کے علاقے میں تقریر فرما کر کہا، فقال سمجھا کہ کیا کیا ایوہ الناس
اے تمام لوگوں جو یہاں موجود ہونا خوب سمجھ لو کہ انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا فقال. ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہمارے درمیان میں کھڑے ہو گئے تھے. ہم سے فرمایا تھے بھی اسی طرح کھڑے ہو کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا تھے کہ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے صحابہ کی طریقے پر چلو. جس صحابی کی طریقے پر آپ چلے نا آپ کامران ہو جاؤ گے، کامیابی پاؤ گے، فائز ہو جاؤ گے، سیدھے راہ کو پاؤ گے، سیدھے راہ کو پاؤ گے، اس طرح منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. کہ میرے اصحاب کیا ہے، ستاروں کے مانند ہے کہ جو ان کی طریقے پر چلے گا انشاءاللہ وہ نجات پائے گا اور جنت کا راستہ پائے گا. اور میرے صحابہ کے علاوہ جو پھر ان کے تابعدار لوگ ہیں نا، تابعین، تبع تابعین، علماء، سلف خلف، صحیح لوگ، اہل سنت والجماعت، ائمہ اربعہ، اور اس طرح سے وہ لوگ جو گمراہ نہ ہو اور ان کے عقیدے پر چل رہے ہو، ان کے مسلک پر چل رہے ہو نا، تو ان کی طریقوں کو لازم پکڑ لو. اس کے علاوہ اور کسی فرقہ باطلہ یا فرقہ ضالہ کی طریقوں پر نہیں جانا. ثم الذین ہم پھر ان کے بعد جو تابع تابعین حضرات ہیں، ثم یفشو الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہوگا، دو نمبری شروع ہو جائے گی. یعنی آسان بات ہے نا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنا لو. ایسا تو نہ کرے کہ صرف کتاب اللہ والے بن جائے کہ بس کیا کرے ہم صرف قرآن کریم سیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح صرف حدیث کی رٹ لگا کرنا کہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، تو اسے حماقت نہ کرے. بلکہ ادلہ اربعہ تمام ضروری ہے، قرآن کریم بھی ضروری ہے، حدیث بھی ضروری ہے، اور اسی طرح سے اجماع بھی ضروری ہے، اور اس طرح سے قیاس فقہ یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ قرآن کریم دودھ کی طرح ہے نا، اسلام جو ہے دودھ کی طرح ہے، تو دودھ سے بہت ساری چیزیں بن جاتی، دہی بن جاتی ہے نا، ٹھاروں سے بن جاتی ہے، مکھنوں سے بن جاتے ہیں. تو قرآن کریم بھی اسی طرح ہے نا، دودھ کی طرح کہ اس سے حدیث نکل آئی، یہ اس کی شرح ہے. اسی طرح پھر اس سے کیا نکل آیا، اس سے فقہ نکل آیا، فقہ اسی کے لیے زیادہ شرح ہے. تو قرآن کریم کی تشریح بدون حدیث کی نہیں ہو سکتی، اس طرح حدیث کی تشریح بدون فقہ کی نہیں ہو سکتی. تو فقہ، حدیث، قرآن کریم اور اس طرح سے قیاس، علماء کے اقوال، صحابہ، تابعین کی تفسیرات، توضیحات، تشریحات، یہ تمام کتاب اللہ کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے. تو اس کو پکڑنا لازم ہے. جو ان چیزوں کو کیا کہے، برا کہے، غلط بتائے اور کہے جھوٹے دو نمبری ہے، تو آدمی خود کیا ہوگا، کم عقل ہوگا، نادان ہوگا. پھر فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا نا کہ حد اہل پر رجل ولا استخلف، کیا آدمی سے قسم کا مطالبہ نہیں ہوگا، خود سے کہے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں. ویشهد الشاہد ولا استشهد، کہ لوگ تو گواہی طلب نہیں کریں گے، خود سے کہیں گے کہ ہم گواہ، ہمیں گواہ بناؤ. یار پریشان نہ رہو، ہم موجود ہے. پھر آگے پیغمبر عمر صاحب نے فرمایا کہ الا لا یخلون رجل بامرأة الا كان صادقها الشیطان، کہ کوئی بھی اجنبی مرد جو رحم میں محرم نہ ہونا اسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، خلوت میں، جو اس کے لیے رحم محرم نہ ہو اس کے ساتھ نہ رہے، کیونکہ اسی صورت میں شیطان ان کا تیسرا ہو گیا، یعنی فتنے میں پڑ جائیں گے. علیکم بالجماع، اہل سنت والجماعت، علماء کو لازم سمجھ لو. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فرقوں سے بچے رہو، اسی طرح سے اختلاف سے بچ رہو. وہ اختلاف جو مبنی ہو نفاق و شقاق پر، ہاں وہ اختلاف جو علمی ہونا اس کا شریعت میں حکم ہے کہ وہ کرو. فإن الشیطان مع الواحد، کہ شیطان کے ساتھ ہوتے وہ ہوا من الاثنین، وہ دوسرا ہوتا ہے بعد کہ اسے دور ہوتا ہے. من اراد بوبوحۃ الجنہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ جنت کے بیچ میں اس کے لیے محل بننا، تو فلیلزم الجماعت، وہ اہل سنت والجماعت، ائمہ اربعہ، صحابہ، قرآن، ادلہ اربعہ کو لازم پکڑ لے، اس پر عمل کرے. من سرته حسنته، جس انسان کو اس کی نیکی سے خوشی ہو، وساءته سیئته یا سیئۃ، اور اس کی برائی اس کو بری لگے، تو سمجھ لو فذلکم المؤمن، وہ پکا مومن ہے، بجا مومن ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ کیا ہے، ناقص ہے. هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوق هذا الحديث، روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو بكر بن نافع البصري قال حدثنا المعمر بن سليمان يا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سليمان المدينة عبد الله بن دينار
عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا یجمع امتی وقال امت محمد علی ضلالت، کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا بلکہ جمہور علماء حضرات وہ ہمیشہ کس پر رہیں گے؟ ہدایت پر رہیں گے، ہمیشہ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ جن کو حالت کا ہے تو سمجھ لو تو ویسے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی طرف لوگوں کو کھینچنا چاہتا ہے اور جمہور کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے۔ وید اللہ علی الجماع، اللہ کی نصرت و مدد کس کے ساتھ ہے؟ اہل سنت والجماعت، عادل اربعہ پر چلنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ومن شذ فی النار، جو اکیلے رہے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دے اور اپنے لیے جماعت بنانا چاہے، اپنے لیے گروہ بنانا چاہے، اپنی شہرت کے لیے کوشش شروع کرے تو جہنمی بھی اکیلے رہے گا۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجه سلیمان المدینی وعند سلیمان بن سبحان بن ابن عباس وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابراهيم بن ميمون عن ابن طوس نبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ مع الجماع، کہ اللہ کی مدد و نصرت اور نجات کس کے ساتھ ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، کہ جو کیا کرتے تمام شعبوں کو ٹھیک سمجھتے، کسی ایک شعبے سے جو دین کا شعبہ ہونا اس سے انکار نہیں کرتا۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث ابن عباس من هذا الوجه۔ باب لا ترد الرقى والدواء من قدر الله، دم اور دوائی رد نہیں کر سکتی۔ کیا مانا کہ تقدیر کے اندر جو کچھ طے ہو چکا ہونا، چوٹی ایڑی کا زور لگائے نا، ایڑی چوٹی کا زور لگائے تب بھی تو پھر اس کا یہ مانا ہی نہیں نا کہ آپ علاج نہ کرو یا دم جاڑ پھونک نہ کرو یا اپنے لیے کچھ کماؤ نہیں یا محنت نہ کرو۔ البرکت فی الحرکت، کہ بس کام کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ یہ کیا ہے؟ بہت ہی بہترین چیز ہے کہ جو انسان فارغ رہے نا بس شیطان کا گھونسلہ بن جاتا ہے، شیطان کا مرکز اور گھر بن جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر کوئی بیماری ہو نا تو اس کے لیے علاج بھی کرے، سنت طریقہ ہے، اور اپنی محنت کوشش جاری رکھے، نتائج خدا تعالیٰ پر چھوڑ دے، کیونکہ جو کچھ اسباب دنیا میں ہم استعمال کرتے نا اللہ نے اس کے استعمال کا ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا توکل جو ہے یہ جائز نہیں کہ بچے کرے تمام چیزوں کو چھوڑ دے، صرف توکل اور اس کی باتیں کرے، بروز کی باتیں کرے۔ شریعت اسلام نے اسی بات نہیں کہی۔ شریعت اسلام بہت کامل شریعت نا، یہ بالکل عقل سلیم کے مطابق احکام دیتی ہے۔ تو تمام احکام اسی کہ دیکھ تقدیر پر بھی ایمان رکھو اور ساتھ ساتھ اسباب بھی اپناؤ، کہ اسباب کا استعمال کرنے بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ ابھی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المازنی قال اخبرنا سفیان عن الزهري عن ابن ابي حزام عن رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتے کہ شخص پیغمبر کے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ رأی تران رقن الترقیہ، کیا رسول اللہ دم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جاڑ پھونک تیز وغیرہ کہ ہم کرتے ہیں، ودوان نتداوی بھی، اس طرح دوائی ہم استعمال کرتے کھاتے ہیں، وتقاتا نتقیہا، اور اس طرح بھی بہت ساری کیا ہے پرہیز، اور اسی طرح سے بہت ساری کیا ہے تدابیر ہم استعمال کرتے اپنے آپ کو بچا دیتے، کہ سردی کے موسم میں ہم وہ مختلف قسم کے کپڑے پہن لیتے ہیں نا کہ سردی سے بچاتے، گرمی میں الگ، اسی طرح سے جنگ کی حالت میں الگ لباس، الگ سامان، یعنی تمام حالت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حالت کو دیکھ کر، زمانے کو دیکھ کر، احوال کو دیکھ کر، دور کو دیکھ کر، اپنے تقاضے، اپنے دور کے اپنے تقاضے ہوتے نا ہر دور کے، تو اسی تقاضے کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ تو کیا یہ تو تقدیر کی منفی بات نہیں نا؟ اسی طرح سے اس میں کوئی گناہ تو نہیں، یا یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ پوچھا کہ حل ترد من قدر اللہ شیء، کیا ان چیزوں کی وجہ سے تقدیر میں کوئی تغیر و تبدیلی آئے گی؟ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کہ آپ نہ سوچے، آپ محنت کرے، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑی ہی من قدر اللہ، یہ بھی تو اللہ کی تقدیر میں سے ہے کہ آپ محنت کرے اور اسی طرح بہت کچھ استعمال کرے۔ هذا حدیث لا نعرف الا من حدیث الزهري وقد روى غير واحد هذا عن سفيان الزهري عن ابي حزام عن ابيه وهذا صحه هكذا قال غير واحد عن الزهري عن ابي حزام عن ابيه۔ باب ما جاء في القدرية، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ
فرقہ قدری اور فرقہ مرجئہ آگے سے تو بہت سارے فرقے ہیں، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے نا کہ میری امت میں بہت سارے فرقے بن جائیں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ تو جو فرقہ نجات پائے گا وہ کون سا فرقہ ہے؟ جو رسول اللہ، پیغمبر اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، مجتہدین، ائمہ اربعہ، سلف صالحین کی طریقے پر چل رہے ہو، اور جن سے ہٹ کر کوئی اور عقیدہ اپنائے نہ تو پھر کیا وہ گمراہ ہوگا۔ یا پر دو باتیں، ایک ہوتا ہے فاسق فاجر آدمی اور ایک ہوتا ہے گمراہ ضال مومن۔ فاسق کسی کے عقیدی طور پر اس کی عقیدی طور پر وہ نافرمان ہو، عاصی ہو، اس کو کہتے ہیں فاسق، جو بدعتی نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتے عقیدے میں کیا ہو، اس کی غلطی ہو، عقیدہ اس کا خراب ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں ضال مضل بدعتی۔ اگر ایک آدمی کیا کر رہے ہیں، عملی طور پر سستی کر رہے ہیں تو اس پر بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ایک آدمی وہ سنت طریقے کے مطابق نہیں چل رہا، لیکن وہ سمجھ رہے کہ یہ بالکل سنت میں مادر ہوتی ہے، البتہ عملی طور پر اس کو صحیح ہو رہی۔ اسی طرح کوئی نئی بدعت ہو، نئی اپناتا نہ اس پر عمل کرتے، اسی طرح سے غیر دین کو دین سمجھ کر نہیں کرتا، تو ایسا شخص صرف فاسق فاجر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی معافی تو بہت ہی ممکن ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ غیر دین کو دین سمجھ کر، غیر سنت کو سنت سمجھ کر کرے دین کے نام پر، ثواب کے کام، ثواب کی نیت پر، تو ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ بدعتی، گمراہ، ضال، مضل ہوتا ہے۔ جو لوگ پیغمبر علیہ السلام، خلفاء راشدین، صحابہ، علماء، اتقیاء، اولیاء، بزرگان دین، سلف صالحین، متقدمین، متاخرین، سلف خلف، علماء اہل سنت والجماعت، ائمہ اربعہ کی طریقے پر جا رہا ہونا بغیر کسی تقصیر اور بغیر کسی تزیید کے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت، فرقہ منصورہ، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، اہل سنت والجماعت۔ آج اس عقیدے سے ہٹے نہ تو پھر ان کی کیا ہے؟ الگ الگ مقام ہے کہ جو زیادہ گمراہ ہو تو زیادہ سزا پائے گا، جو کم گمراہ ہو تو کم سزا پائے گا، جب تک وہ منکر نہ ہونا قطعی حکم کا، بدیہی حکم کا، ضروری حکم کا، کافر نہیں سمجھا جائے گا، ہاں گمراہ ضرور ہوگا۔ تو اب یہاں پر جس فرقے کا بیان ہے نا اس کو قدریہ کہتے ہیں، قدریہ مرجع۔ قدری اس کو کہتے ہیں نا کہ جو منکر ہو تقدیر کے، مرجع اس کو کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک شخص نے اگر اسلام لایا نا تو اب اس کے لیے نیک عمل کی ضرورت نہیں، اس طرح اگر برائیاں کرے نا تو اس کی وجہ سے اسے کوئی ضرر نہیں ہوگا، اعمال صالحات سے کوئی نفع نہیں ہوگا، اعمال سیئات سے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اور قدریہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے توحید الہی کو ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں خدا بنا دی۔ کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی زنا کرتا ہے نا، اسی طرح سے برائیاں کرتے، برے اعمال کرتا ہے، اس کا خالق اللہ نہیں، اس کا خالق خود انسان ہے۔ ہاں اعمال صالحہ کا خالق اللہ ہے اور اعمال سیئہ، اعمال بد کا خالق خود انسان ہے۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کو ایک سمجھنے کے لیے کیا کر دیا؟ سینکڑوں خدا بنا دیے، یعنی نسبت بد سے بچانے کے لیے کیا کر دیا؟ سینکڑوں خدا کو وجود دیا اور سینکڑوں خدا کا عقیدہ اپنایا۔ برائی کی نسبت سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے، تو یہ تو سینکڑوں خدا بن گئے نا کہ انسان کو بھی خالق مان لیا۔ جبکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ دیکھیں جیسے ایمان ضروری اسی طرح عمل صالح بھی ضروری ہے، مرجئہ کی طرح نہیں، عمل صالح ضروری، کیونکہ احادیث، نصوص، قرآنی آیات اس پر بصراحت ڈال ہے کہ اعمال صالحہ بہت اہم ہے، ضروری، اعمال سیئہ کیا ہے؟ مہلک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات ثابت ہے قرآن حدیث وغیرہ سے کہ خالق تو تمام افعال کا، چاہے وہ افعال سیئہ ہو یا افعال حسنہ ہو، خالق اللہ تعالی ہے۔ ہاں انسان کو بھی
قدرت دی گئی ہے جس کو تعبیر کرتے ہیں قدرت کاسبہ سے. ایک قدرت خالقہ ہوتی ہے اللہ کی اور ایک قدرت کاسبہ کہ انسان نہ تو مجبور محض ہے جسے کہ جبریہ کہتے ہیں اور نہ کیا ہے مختار کل خالق کی طرح ہے جیسے کہ قدریہ کہتے ہیں بلکہ بین بین ہے. اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت والعقیدہ نظریہ کہ جو بہت ہی کیا ہے عقیدۃ معتدلۃ بین بین متوسطۃ بین الارجاء والقدر. تو اسی کے متعلق فرما رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ابھی قال حدثنا واصل بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن النزار عن نزار عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صنفان من امتی میری امت میں سے دو قسم کے لوگ ہیں کہ لیس لہما فی الاسلام نصیب ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. کیا معنی کہ اپنے آپ کو خود خراب کر دیتے ہیں ایمان کو تار تار کر دیتے. المرجع ایک مرجع جو اعمال صالحہ کے قائل نہیں والقدری دوسری کیا ہے قدریہ کہ جو انسان کو اپنے اعمال کا خالق مانتے ہیں. اور پھر باب عن عمرو بن عمر ورافع بن خديج هذا حديث حسن غريب. نبی قال حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا محمد بن بشر قال خبرنا قال حدثنا سلام بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن رافع واخبرنا محمد بن بشر قال اخبرنا علي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب النبي قال حدثنا ابو هريره محمد بن فراس البصري قال اخبرنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال اخبرنا ابو العوام عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن شخير عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ دیکھیں دنیا میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیا معنی اگر ایک آدمی اس کو مصیبت پیش آ گئی ٹھیک ہے ہم بھی مانتے کہ مصیبت آتی ہے کبھی خوشی کبھی غم یہ تو ٹھیک ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ کیا کرے ہم. تو اس کے لیے یہ بتا دیے گا کہ دیکھیں اگر خوشی ہو تو شکر خداوندی کرو الحمدللہ کہو. اگر مصیبت ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کو نہ بھولو. ایسا نہ کہ خوشی میں تو مستی میں آئے اور جب کیا ہو تکلیف میں ہو تو پھر اللہ اللہ کرے منافقوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ بہت مخلص رہے اللہ کے ساتھ خیرخواہ رہے کہ بے وفا نہ ہو کہ مصیبت کے وقت تو وفا دکھائے اور خوشی کے وقت کیا کرے بے وفا بن جائے دوسروں کا بنے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی کہ اس دنیا میں تو مصیبت بھی آئے گی خوشی بھی آئے گی البتہ اس کے الگ الگ احکام ہے کہ خوشی کے وقت اس کو کیا حکم ہے اور غم کے وقت اس کو کیا حکم ہے. اور اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ایک غم تو خود آپ پر آ گیا نا اگر اس کے لیے آپ اتنے پریشان ہو گئے ٹینشن اور ڈپریشن اور تناؤ میں آ گئے دباؤ میں کہ گویا مر رہے بس صرف مصیبت اسی پر آئی ہے تو یہ تو غم کو دگنا کر دینا ہے نا. غم کے لیے غمگین رہنا ہے تو غم کو دگنا کر دینا ہے غم کو اور ہی پرب اور موٹا کر دینا ہے. لیکن اگر ایک آدمی پر غم آئے ٹھیک ہے طبی طور پر تو غم ہوگا لیکن اس کو سر پر اتنا نہ چڑھا دے اور اتنا اسے کیا کرے توجہ نہ دے التفات اور ٹینشن کی کیا رہے اس سے بہت ہی زیادہ پریشان رہے کہ غم بر غم بن جائے ہم بر ہم بر جائے. اس لیے فرما رہے کہ دنیا اس میں بہت کچھ ہوگا. ساتھ ساتھ بھی فرما رہے کہ یہ معنی جس سے بعض متجددین لگے تھے کہ علماء حضرت وجہ کہتے کہ یہ دنیا تو مصیبت والی دنیا ہے مصیبت آئے گی بس اس کے لیے کیا کرو خوشی سے جی لیتا ہو. یہ معنی بھی نہیں حضرت سے معنی یہ ہے کہ دیکھ مصیبت آئے گی اس سے اپنے آپ کو نکالو ضرور محنت کرو. تو 100 مرتبہ بتا دیے گیا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے. مصیبت آئی اس سے اپنے آپ کو نکال معنی کہ اپنے آپ کو کیا کرو بیمار کر دو. بیماری کی کتنی فضیلت آ گئی ہے نا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو تو بہت سی فضیلت کی بات لیکن اس کا معنی کہ پھر اپنے اندر کیا کرو وائرس ڈالو جراثیم ڈالو اور میکروب جو ہے کھاؤ نہیں اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو کیا کرو محفوظ رکھو. یہ جو بدن اللہ نے آپ کو دیا ہے دنیا دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے امانت کے ساتھ استعمال کرو. اگر مصیبت آئے نا تو پھر اس کو کیا کرو سر پر نہ چڑھاؤ اور نہ چیخ چیخ کر اللہ کی شکایت لوگوں کے سامنے کرو بلکہ دل کو مضبوط رکھتے ہوئے کوشش بھی کرو محنت بھی کرو اور صبر بھی کرو. حالانکہ فرما رہے کہ مبتلى ابن آدم وإلى جنب 99 منية
کہ بطور تمثیل کے یہ پیش کر دیا گیا نا کہ انسان جب کھڑا کیا گیا آدم علیہ السلام یا ایک عام انسان نا، تو اس کی جانب میں 99 بیماریاں تھی، 99 مصیبتیں، غم، درد، تکالیف، مشقتیں تھی۔ ان اخطاءت المنایا کہ اگر بچے نہ کس سے، مصیبتوں سے، دردوں سے، غموں سے، بلاؤں سے، تو وقع فی الحرم، پھر بھی تو نہیں بچ سکتا نا، بڑا پہ میں خامخواہ ایک دن پڑ جائے گا، بوڑھا ہوگا، واقع ہوگا، حتی موت یا تک کہ مری جائے، یعنی اس دنیا میں تو یہ مصیبتیں آتی رہے گی۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه۔ العوام ہوا عمران القطان یا القطن، باب ما جاء فی الرضا بالقذف، اس کا میرے بیان کرنا چاہتے کہ دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ اس دنیا میں وہ انسان نہیں ہوگا جو کبھی غمگین نہ رہے، جیسے کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو بنی آدم نہیں نا کہ جو کیا نہ رہے، ہمیشہ خوش رہے، وہ بنی آدم نہیں کہ جو ہمیشہ کیا رہے، غمگین رہے، نہیں۔ اس دنیا کا مزاج اور طبیعت اس کی نا کہ کبھی خوشی کبھی غم، ہمیشہ نہ تو انسان خوش رہ سکتے ہیں، نہ ہمیشہ مغموم اور غمگین رہے گا، بلکہ اس دنیا کی جو مزاج زرق برق ہے کہ کبھی کیا ہوگا، ایک حالت ہوگی، کبھی دوسری حالت ہوگی، کبھی دولت اس کے پاس ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی، کبھی فقیر ہوگا، کبھی کیا ہوگا، مالدار ہوگا۔ تو اللہ کی آزمائش ہے نا، ان آزمائشوں میں اللہ رب العزت ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے، نکھارنا چاہتا ہے کہ کون میرا پکا دوست ہے اور کون صرف داڑھی کرنے بیٹھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر مصیبت آئے نا تو پھر رضا بالقضا کرو، بیٹا مر گیا ٹھیک ہے، غمگین رہو طبی طور پر، رونا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی شکایتیں کرنا منع ہے، اور پھر اس پر راضی بھی رہو کہ دیکھیے تو اللہ کی امانت تھی نہ دی تھی، اب لی تو اس میں میرا کیا حق بند ہے کہ میں اللہ کی شکایت ہی کروں۔ غم آیا تو یہ غم آیا، اس میں آپ کے لیے بھی ثواب ہے، حضرت سے اگر آپ اس پر کیا کریں، صبر کریں، خوشی آئی تو اس پر اگر آپ شکر کریں تو اس میں بھی ثواب ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کیا ہے، ثوابیت ہے کہ اپنے چھپ جائے نا، اس پر صبر کرے اور حس کے بجائے کیا کہے سبحان اللہ، جس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، گناہ معاف ہو جائے گا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر عن محمد بن ابي حميد عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک لوگ تم یہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے کہ میں سعادت مند یا بدبخت، تو پھر میرے پاس ایک کسوٹی ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا کرو، نکھارو اور جانچو، اپنی جان پڑتال کرو۔ وہ یہ ہے کہ من سعادت ابن آدم، انسان کی سعادت اور نیکبختی اس میں ہے کہ رضاہ بما قضى اللہ له، کہ اللہ کی جو قضا ہو اس پر راضی رہے۔ من شقاوت ابن آدم، انسان کی بدبختی اس میں ہے، اور اس کی بدبختی یہ ہے نا کہ ترکہ استخارت اللہ، کہ اللہ سے خیر طلب کرنا چھوڑ دے، بس نعوذ باللہ اللہ کے متعلق بدگمان رہے، کیا رہے کہ بس مصیبتوں کا منہ ہماری طرف کیا ہے، مصیبتوں کا دروازہ ہماری طرف کھول دیا ہے۔ ومن شقاوت ابن آدم، یہ بھی انسان کے لیے بدبختی ہے کہ سخط بما قضى اللہ له، کہ جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے نا، لکھ دیا، اس پر یہ ناراض رہے کہ یار بس کیا ہے، ہمیں دیکھے نعوذ باللہ، اور جو مصیبتیں ہمارے اوپر ڈال رہے وہی سارے لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، اور لوگ کسی مصیبت میں ڈال رہے، دیکھے سارے لوگ مزے کر رہے، ہم مصیبت میں ہمیشہ بس غم ہے۔ هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث محمد بن ابی حمید ويقال ابو ابراہیم المدینی وليس هو بالقوي عند اهل الحديث۔ باب ما قبل سے متعلق باب ابی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا حيوة بن شريح قال اخبرني ابو صخر قال حدثني نافع ان ابن عمر جاءه رجل، یہ نافع سے کہتے کہ ایک مرتبہ ابن عمر سے کے پاس کوئی شخص آیا، فقال، اس نے پوچھا کہ ان فلانا یقرأ علیک السلام، کہ فلاں شخص سے آپ کو سلام کہہ رہے، فقال، اور یہ بھی کہتے کہ انه بلغنی انه قد احدث، کہ اس کے متعلق مجھے یہ بات پہنچ گئی کہ اس نے نئی باتیں اپنائی ہے۔ کیا معنی قد احدث، یعنی بدعتی باتیں اپنائی ہے، اسلام کے خلاف وغیرہ، بدعت، اور اس طرح سے بدعت کا قائل ہو چکا ہے، وہ چیزیں جو پیغمبر سے ثابت نہیں، صحابہ سے، عدل اربعہ سے ثابت نہیں نا، اس کو اپنا چکا ہے۔
تو اس نے کہا کہ یار ایسا تو ممکن ہے ہو چکا ہو. تو پھر کہا عبداللہ بن عمر سے نے کہ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ، اگر ایسا ہو چکا ہو نا، یعنی جیسا کہہ رہا ہوں اگر ایسا ہو بھی حقیقت میں نا، تو فَلَا تُقْرِهُ مِنِّي السَّلَامَ، میری طرف سے اس کو سلام کا جواب نہیں دینا. یعنی ایسے لوگوں سے میں کیا کرتا ہوں، ہجران کرتا ہوں، کیونکہ حکم ہے کہ بدعتی لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ جوڑے. دعوت ضرور دے، ان کی اصلاح کرے، ان کو دین کا راستہ بتا دے، لیکن دوستی نہ رکھے ان کے ساتھ. پھر آگے فرمائے کہ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر اسلام سے فرماتی ہوئی سنا تھا کہ یکون فی هذه الامة وفی امتی اشق منه، کہ میری امت میں یا اس امت میں کیا ہوگا، خسف، زمین میں دھنسنا، کہ بعض لوگ دھنس جائیں گے، جسے زلزلے آتے ہیں نا، کہ بعض علاقے دھنس جاتے ہیں جہاں پر لوگ کیا کرے، کفر و شرک کرے یا اسی طرح سے زیادہ نافرمانیاں کرے. اور مسخن، اسی طرح لوگوں کی صورتیں بگڑ جائے گی. صورتیں بگڑنے کا کیا معنی کہ مسخ جزئی اس سے مراد ہے. جیسے حدیث میں ہے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسخ نہیں ہوگا، تو مسخ کا کیا معنی، یعنی کلی طور پر مسخ نہیں ہوگا نا، پوری امت مسخ نہیں ہوگی، قوم. ہاں جزئی مسا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص مسا ہو جائے، اس کی صورت بدل جائے، خنزیر بن جائے، سور بن جائے، گدھا بن جائے، کتا بن جائے، یا کوئی اور بلا بن جائے نا، تو یہ ممکن ہے. یہ ضروری نہیں کہ مسخ صوری ہو، مسخ معنوی بھی بن سکتا ہے. کیا معنی کہ عالم مثال میں اس کی صورت سور کی طرح اور گدھے کی طرح، کتے کی طرح بن جاتی ہے. جیسے بعض لوگ بہت ہی زیادہ کیا بن جائے، شرابی، یا اسی طرح سے بہت ہی زیادہ فاسق فاجر بن جائے، گمراہ و بدعتی بن جائے نا، تو پھر ان کی صورت عالم مثال میں کتوں کی طرح بن جاتی وغیرہ. تو اسی کی طرف اشارہ فرما